الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم۔ سلسلہ قرآن ترجمہ و تفسیر چل رہا ہے۔ پارہ نمبر 2 سیقول ہے اور سورت نمبر بھی 2 البقرہ۔ اس کا تقریباً رکوع نمبر اگر سورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 19ویں کے ہم قریب تک آ گئے تھے، اور آیت نمبر 163 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور معبود تو تم سب کا ایک ہی ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ اللہ اکیلے معبود ہیں، اور وہ بڑے ہی مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والے، بہت ہی اپنے بندوں کا خیال کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہاں اللہ پاک نے توحید کا ذکر فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام توحید کی دعوت آپ نے دی تو مشرکین نے کہا کہ ایک ہی خدا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ کائنات میں نظام کائنات کو آپ غور سے دیکھیں تو کس قدر بڑے بڑے کام ہیں، ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ تو ہم نہیں مانتے۔ اگر ساری کائنات کو ایک خدا چلاتا ہے تو آپ اس بات کی دلیل دے دیجئے۔ اب پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ گویا اس کا جواب عطا فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ دلیل مانگتے ہیں نا تو آپ کی تھوڑی سی عقل ہو تو آپ خود غور و فکر کر کے یہ بات سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت ہی اصل اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ جیسے طاقتور ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے، اللہ جیسے خالق ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے، اللہ کیسے مالک ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے۔ اب اس کے لیے آپ دلیل طلب کر رہے ہیں۔ انسان ہے نا، یہ سوالات کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس میری عقل جو ہے یہ کامل ہے، چنانچہ سوال کیا۔ اب اللہ نے دیکھیں کیسا زبردست پھر جواب دیا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کی ڈبل دینا، سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے اب جو اگلی آیت بیان فرمائی نا، اس کی خصوصیات بھی سنیں اور اس کا مطلب بھی سمجھیں۔ تقریباً یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی۔
اب یہاں سے اللہ بڑے ہی زبردست اور اچھے انداز میں رب کی طرح مختلف لڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. جیسے یوں سمجھ لیں ایک انسان تانا بانا جوڑتا ہے نا، ایسے لکیر میں پھر اس طرف سے اور کپڑا جڑتا چلا جاتا ہے. کپڑے والے تو اس کو بہت اچھے مثال کو سمجھتے ہیں. ایسے گٹھیوں پر اور لکڑیوں پر تانا بانا جوڑا جاتا تھا. اللہ ایسے ہی تانے بانے بن رہے ہیں، اور گویا یہ جو پچھلے تقریباً کم و بیش 22 رکوعوں کا ایک مجموعہ ہے نا، ان رکوع ایک آدھ کو اور ملا کر، تو ان میں پہلے جو 18 رکوع کی ترتیب ہے یہ ورٹیکلی اللہ نے بیان فرمائی ہے. یعنی کہ گویا اوپر سے جیسے نیچے آیا جاتا ہے نا تانا باندھنا، پھر اس کا بانا یوں باندھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا 4 رکوع ایسے رکھے، پھر 4 ایسے رکھے، اور 10 درمیان میں ایسے، یوں ان کو گھیر رہے ہیں. یہ میں سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثال دے رہا ہوں تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آئے. اب جو بقیہ رکوع ہیں وہ ہاریزونٹلی اللہ نے رکھے، تقسیم ایسے چلی، یعنی سطح کے برابر اس کو تقسیم کیا اللہ سبحانہ وتعالی. 4 مضامین پر یہ چلیں گے جو تانے بانے آپس میں بن رہے ہیں، اور اس کے اندر گویا 4 لڑیاں اللہ نے پرو دی ہیں. یہ 4 مضامین اس کے اندر چلیں گے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جنہیں وٹ کر وسیع بنا دیا اللہ نے، پھیلا دیا. وٹ کر یعنی کہ سمجھ لیں کہ جوڑ کر. تو پہلا مضمون جو ہے یہ مسلمانوں سے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ خطاب فرما رہے ہیں. ان کے لیے عبادات، احکامات، شرائع شریعت، واجبات، اس میں فرائض، پھر اس میں جو ہے نا سنن مسنون، یہ ساری. دوسرا جو مضمون ہے یہ دیکھا جائے جہاد پر مبنی ہے، یعنی کہ جہاد میں بھی پھر بالمال، جہاد بن نفس وغیرہ. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد بن نفس کی، جہاد بالمال کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. تو آخر جا کر جو ہے نا وہ قتال تک پہنچ جاتی ہے. جو ہماری زندگی کی ابتدا ہے نا یہ جہاد سے ہی شروع ہوتی ہے، اور اس کا اصل اختتام بھی جہاد پر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ دجال کو بھی تو رکھا ہے نا. کوئی جہاد چاہے نہ چاہے لیکن جہاد تو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد تو قیامت تک چلے گا. ابھی ہمارے تو ذہنوں سے یہ خنس نہیں نکل رہا کہ جہاد ہے بھی کہ نہیں. اب ایسا ہمیں شریعت سے، اسلام سے، قرآن سے دور کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کوششیں کی گئیں جی قرآن سے یہ جہاد کے سارے مضامین ہٹائے جائیں، نکال دیے جائیں. بتاؤ بھائی کیسے نکال سکتے ہو؟ یہ قیامت تک کے لیے ویلڈ بک ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، چاہے تم کچھ بھی کر لو. تو اختتام ان کا سب کا قتال ہے. تو ان 2 مضمون کے اندر خود 2 مضمون موجود ہیں. شریعت کے اندر آپ غور کریں، عبادات ایک مضمون ہے اور معاملات دوسرا مضمون ہے. خاص طور پر اس میں جو تعلقات کا مضمون آ جاتا ہے، معاملات میں میاں بیوی کا آپس کا، اس کو بھی بڑا ذکر کیا گیا آگے. دوسرا جو میجر مضمون ہے، سبجیکٹ ہے، وہ ہے جہاد. تو جہاد میں بھی 2 الگ مضمون ہیں، 2 قسم کے. ایک جہاد بالمال یعنی کہ خرچ کرنا، انفاق اس کو کہا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی آ رہا ہے. دوسرا جہاد بن نفس ہے، یعنی کہ جس کی آخر منزل دیکھا جائے تو نکاح ہے. اپنے اوپر جبر کرے انسان. کیا حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ جو گناہ سے بچنا چاہے تو وہ روزے رکھے جب تک نکاح نہیں کرتا، پھر نکاح کر لے تو روزے ہلکے کر لے. یہی راستہ ہے گناہ سے بچنے کا. تیسرا کوئی راستہ مشکل سے ہے. اور روزہ بھی وہی رکھ سکے گا جو ماحول میں جڑے گا، آسان ہو جائے. اب یہ 4 لڑیاں نا اللہ ایسے نا جوڑ لیں تانے بانے کے اندر، ایسے خوبصورت انداز سے. کوئی یوں سمجھ لیں سمجھانے کے لیے کہ یہ لال ہے، یہ پیلی ہے، یہ نیلی ہے، یہ ہری ہے. اب یہ لڑیاں ایسے جڑتی جا رہی ہیں. اب ایک دوسرے کے ساتھ یہ واضح ہوتی ہیں. کبھی ایک لڑی زیادہ واضح ہو جاتی ہے، دوسری کم ہو جاتی ہے، پھر تیسری زیادہ بڑھ جاتی ہے، چوتھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. ان کی وضاحت چلتی ہے، بڑی خوبصورتی کے انداز میں موجود ہے وہ. اور قرآن کریم اس میں ایک گلدستے کی مانند پھول کو جو ہے نا پیش کرتا ہے انہی لڑیوں کے درمیان.
بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بیلیں چلتی ہیں، ان میں بیچ میں آپ دیکھتے ہیں پتے تو خوب نکل رہے ہیں، بعض پھل وہ بھی نکل رہے ہیں، پھول بھی نکل رہے ہیں خوبصورت انداز کے۔ تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے 164 نمبر سیقول، دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی، کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی وہ طویل اور لمبی آیت ہے کہ جس کا عنوان یوں سمجھا جا سکتا ہے اگر کہہ دیا جائے سمجھنے کے لیے کہ آیت الآیات میں سے ہے۔ اور اس کو اللہ نے بڑا طویل ایسا بیان فرمایا کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر جو ہے نا وہ سائنس آف نیچر کو بیان فرما دے، یعنی کہ قدرت کی گویا نشانیاں جتنی اللہ نے پورے قرآن میں اس آیت میں بیان کری ہیں نا ایک ساتھ، وہ قرآن کی کسی دوسری آیت میں نہیں بیان فرما۔ ایک ساتھ جو ہے نا قدرت کی زیادہ نعمتوں کو جو بیان کیا اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کی قدرتیں نعمتیں بہت زیادہ ہیں، جو ایک گویا میں نے جو پھول اور گلدستہ فرمائے نا اس کی مانند اللہ نے اس کو پیش کر دیا، ان لڑیوں کے اندر اس کو لگا دیا۔ کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ دیکھیں سارا کچھ اللہ نے نا نعمتیں ہی نعمتیں گھیری ہیں۔ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرو، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں غور کرو، اور جہاز یا کشتی میں جو چلتی ہے، دریا میں، سمندر کے اندر لوگوں کا سامان لے کر، مال بردار جیسے ہوتے ہیں نا، ٹریڈنگ کر رہے ہیں لوگ، جا رہی ہیں اس میں سامان جا رہا ہے جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ تمام حیوانات جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں، اور یہ ہواؤں کا چلنا دیکھو، ہر طرف سے ہوا چل رہی ہے، کبھی مغرب سے، کبھی مشرق سے، کبھی جنوب سے، کبھی شمال سے، کبھی اوپر سے نیچے، کبھی نیچے سے اوپر۔ اللہ کا ایسا نظام۔ ہم ایک جگہ کھڑے تھے، نیچے سے کپڑے اوپر اڑ لیتے، کھلی جگہ میں کھڑے میں، عربستان میں ریگستان ہے، ہوا کیسے چل رہی ہے؟ نیچے سے اوپر چل رہی ہے، جیسے کوئی پتہ نہیں کتنا تیز پریشر مار رہا ہو، اور یہ کپڑے اڑ کے ادھر جا رہے ہیں۔ ایسی ہوا میں نے تو پہلی بار دیکھی تھی، وہاں ہم فجر پڑھنے رکے اور ایسی ہوا چل رہی۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے، ہواؤں کا چلنا، بادلوں سے جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ نے معلق کر دیے، ان میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے اور اللہ کی حقیقت کو جاننے کا بہت سارا سامان موجود ہے۔ بلکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان نشانیوں سے میرے قریب ہو جائیں، لیکن بندوں نے کیا حرکت شروع کر دی؟ انہی چیزوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یہ الگ غلط معاملات شروع ہو گئے۔ معبود اور الہ اللہ کو پہچاننا تھا جن چیزوں کے ذریعے سے، ہم نے انہی چیزوں کو خود ڈائریکٹ معبود بنایا۔ تو یہ ہمارے سے بیوقوفی ہو گئی، جنہوں نے اپنے گویا ورثے کو ہی معبود بنا لیا، خالق کو چھوڑ دیا۔ بلکہ ان کو تو ان چیزوں کے ذریعے اصل خالق کے قریب ہونا تھا، جن کے قریب ہونا تھا انہی سے دور ہو گئے۔ جن لوگوں کے نزدیک یہاں تک کہ اللہ تک رسائی نہیں ہو پائی ہماری پہ، ان چیزوں کو دیکھ کر بھی ہم کیا ہو گئے؟ کوئی جو ہے اپنے نفس کو اس نے معبود بنایا، کسی نے جو ہے مال کو معبود بنا لیا، کسی نے قوم پرستی کو معبود بنا لیا کہ بھائی جان دیں گے تو زمین کی خاطر، جائیدادوں اور مال کی خاطر، اور اپنے نفس کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر۔ تو اللہ کہاں گیا پھر؟ اللہ نے تو یہ اپنی قدرت کی نعمتیں جو ذکر فرمائی اتنی ساری ایک ساتھ، جو میں بتا رہا ہوں کہ سائنس آف نیچر ہے، قدرت کی نشانی ہے اتنی ساری اللہ نے بیان کی، ہم تو اسی میں پھنس گئے۔ اللہ پاک اس حقیقت کو اس آیت میں ہی تو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جان تم نے آسمان و زمین کی اور رات و دن کے چکروں میں تھوڑی پھنسانی اٹکانی ہے، نہ سمندروں کے اور ان سے فائدہ اٹھانے میں،
اور اسی طرح آسمان سے جو ہم فائدے زمین میں پہنچاتے ہیں پھر زمین سے نکالتے ہیں اس کو زندہ کر کے، تو یہ تم ساری ٹیکنالوجیاں کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہم نے اس لیے پیدا کری ہے کہ ان کے پیچھے تم پڑ کے انہی کے لیے جان کھپاؤ اور انہی میں جان لٹاؤ؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس دور کا آپ غور کریں تو سب سے بڑا فتنہ اس وقت کیا ہے؟ اور اگر آپ علماء سے، مفتیان اکرام سے رجوع کریں، حقیقی معنی سمجھیں، تو وہ شاید آپ کو یہ سمجھا بھی دیں کہ یہ وحدانیت کے خلاف ہے۔ اور مسلمان اتنی چھوٹی سوچ تھوڑی رکھتا ہے، تھوڑا سا اس میں نا امنڈمنٹ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا چینجنگ کی ضرورت ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے سوچ۔ انما الاعمال بالنیات ایسے نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انٹینشن، نیت کے اوپر آپ کے اعمال کا دار و مدار نیت، سوچ پر ہے۔ شہید ہونے والی کی نیت مجھے نہیں پتہ کیا تھی، شاید وہ ان 10 لوگوں کو دکھا رہا ہو، ہم تو اسے شہید ہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ آیت یہی سائن ہمیں سمجھا رہی ہے، یہی نشانی سمجھا رہی ہے کہ دیکھو وحدانیت یہ اصل ہے، ان کو معبود نہیں بنا لینا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری نے کیا کیا تھا؟ بچھڑا بنایا، اور جبرائیل علیہ السلام جس سواری پہ آتے تھے جو حیات کا جانور تھا، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جدھر اس کا پاؤں پڑتا تھا وہ جگہ، وہ جڑی بوٹی، وہ گھاس، وہ پتھر، وہ زندہ ہو جاتے تھے، کہ وہ حیات تھا جانور، اس میں زندگی تھی۔ اس سامری نے وہاں سے جو مٹی اٹھائی تھی نا، اب جو لوگوں کا سونا چاندی آگ میں ڈالا پگھلائے تو اس میں وہ مٹی ڈال دی، وہ شعار تھا، اس میں جان پڑ گئی، بولنے لگ گئے، اور لوگوں نے اسی کو معبود سمجھا، بچھڑے کو۔ آج ہم نے کس کو معبود سمجھا ہے؟ اپنے جائیدادوں کو اور مال و دولت کو محبوب کر لیا۔ جس چیز سے انسان زیادہ محبت کرے گا وہی اس کا معبود بن جائے گا خود بخود۔ آپ کو پھر بنانے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، مہربانی الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہم نے جب اس پہ زیادہ اللہ سے محبت کا اظہار کر دیا، ہمارے دل میں محبت بیٹھ گئی، اب ہر دفعہ اس کی طرف ہی اشارہ چلا جاتا ہے۔ جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے، دل و دماغ اس جانب چلا جاتا ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم۔ اور تو یہ بت پہلے لوگ بناتے تھے، ہم نے ان کو بت بنایا اور ان کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اندازہ کریں نا، یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرش کا شأنہ دین نبوی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ حالانکہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا دے اے دین مصطفی۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت مالی ہے۔ ترک وطن سنت محبوب الہی۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنا شہر چھوڑا، ہجرت فرمائی، اسی میں تو ہے یہ پہلی روایت جو پوری ابھی میں نے تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا او يصيبها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ طویل پوری حدیث ہے، دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو کوئی جیسی نیت کرے گا، اگر اس کی نیت اللہ رسول کے لیے تھی، جب نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا بھئی ہجرت کرنی ہے، سب یہاں سے کوچ کریں گے، تو جس نے نیت کری اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے میں، اللہ نے ان کو اس کا ثواب اجر عطا فرما دیا، کیونکہ ہجرت اس وقت فرض قرار دی گئی۔ اور بعض صحابہ نے ارادہ کیا کہ میں تو آلریڈی مجھے تو وہیں جانا تھا، کاروبار کرنا تھا، اپنا وہاں پہ سیٹ کرنا تھا، بزنس کرنا تھا،
مجھے تو فلانی عورت سے وہاں جا کر ویسے ہی نکاح کرنا تھا، ان کی نیت کیا ہو گئی؟ گڑبڑ، تو پھر اجر ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہی تو دیکھیں علامہ اقبال نے کہا نا، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اسی سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اسی سے۔ تو اللہ کی یہ آیت ایسے نہیں ہے، ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں رہے جو اللہ نے ہمیں سمجھانا ہے۔ اچھا جدھر سمجھانے کوئی بیٹھا ہے تو ہمارا دل نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ موبائل، اب یہ ان کو چیزیں موبائل سے ملیں گی کہ دیکھو یہ ایک آیت ہے جو کتنا بڑا کانسیپٹ دے رہی ہے، لیکن ہم کس قدر دور ہو گئے۔ بہرحال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اب دیکھیں نعرے آپ سنتے ہوں گے، ایسے لگتے رہے نعرے، معبود صرف اللہ ہے۔ اب سنیے وطن الناس، اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے پہ چیزوں کو لے کر آئیں، کن چیزوں کو؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جال ہے۔ دنیا کی کیا اوقات ہے، کچرے کے اندر جو مردار مرا ہوا جانور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے صحابہ کو اٹھا کے بول رہے ہیں کون خریدے گا بتائیں بھائی؟ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس کی کیا قیمت ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہی دنیا کی مثال ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہم وہ دنیا کی چیزوں کو اللہ کے مد مقابل لا کر وہ اللہ سے بڑا بنا رہے ہیں، اس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنا الہ خود بدل لیا کہ کاش ہمیں ایسی سمجھ آ جائے کہ گویا ایک انسان جیسے اپنی آپ بیتی بیان کرتا ہے نا، میں سمجھانے کے معنی میں کہہ رہا ہوں، تو گویا اللہ یوں ہی کہہ رہے ہیں ناس۔ یہ دیکھیں نا کتنا پیارا لفظ اللہ لائے، کہہ سکتے تھے کہ بھائی وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کیونکہ اپنوں سے گلہ ہوتا ہے نا، اللہ صرف اپنوں سے نہیں کر رہے، غیروں سے بھی کہہ رہے ہیں۔ ناس میں تو کافر بھی آ گئے، ان کو بھی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کیا ہو گیا میرے بندوں تمہیں؟ غیر مسلموں کو، اللہ کو چھوڑ کے ہم اس سے زیادہ نہیں، ہمارے نوجوان نسل محبت نہیں کر رہے یہودیوں سے، تو اللہ تو ان کو بھی گلہ کر رہے ہیں کہ ارے غیر مسلموں، یہ میں لفظ سمجھانے کے لیے کہ تم نے بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے پہ کن چیزوں کو لے کر آ گئے؟ ہومنلزم کو لے کر آ گئے، انسانیت خدا، ہم انسانیت کی خدمت خلق کریں گے، ایسی خدمت کریں گے بے لوث کہ اللہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ ہی سے گئے، کیسی خدمت ہو رہی ہے بھائی؟ نہ دین کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ علم کا پتہ، نہ نمازوں کا پتہ، نہ روزے حج زکوٰۃ، کسی دین کے کسی حصے جز کا نہیں پتہ، صرف پتہ ہے تو ہیومنلزم کا پتہ ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ انسانیت کی خدمت ہے، اللہ اس پر آپ کو سیدھا جنت پہنچا دیں گے۔ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے انسانیت کی خدمت کو ہی خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ بھائی یہ چیزیں ضروری ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہی مقصد تھوڑی ہے کہ ہم سارا دین چھوڑ کر اور اپنی مرضی کا ایک ہی دین بنا لیں۔ ایسا دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نہیں دیا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ میں اتنی تھوڑی کھلی بات اور سخت بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ محسوس کر رہے ہو، لیکن حقیقت یہ، اس علم کو ہم چھپا نہیں سکتے۔ اللہ نے ابھی بتا دیا تو ہم نے ابھی آپ کو کہہ دیا بھائی، تو سمجھ یہی آ رہے ہیں نا، قرآن نے ایک ایک آیت کے اندر خزانے سمندر ہیں، ہم تو کیا نکالا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں نکالا۔ تو انسانیت کی خدمت، بس جی یہی سب کچھ ہو گیا، اور ایسے لوگ ہمارے سامنے بھی گزرے ہیں۔
کہ جن کے کپڑے ناپاک ہیں اور حالت بگڑی ہوئی ہے، اور انسانیت کی اتنی فکر انہوں نے کی ہے جس کی کوئی حد نہیں، لیکن بیچارے اپنے نہ دین کے رہے، نہ گھر بار کے رہے، نہ اور چیزوں کے رہے، لیکن یہ خدمت بڑی اچھی کر گئے ہو۔ تو ایسی خدمت کیا کام آ جائے گی؟ اور یہی صرف دین ہے کیا؟ تو یہ تو حیرت کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے تو گھٹیا کام پھر یہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا دیتا ہوں، یہ بھی مشہور ہے نا جملے کہ میرا حسن ایسا ہے کہ میں لوگوں کو اسی کا دیوانہ بنا دیتا ہوں۔ اپنے ہی نفس کا گویا طواف کر رہے ہیں، اپنے ہی جو اندرونی معاملات ہیں انہی کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اپنے نفس کو بڑا بنا بیٹا۔ شیطان نے بھی تو یہی سب کیا۔ تو اللہ کے مقابلے پر چاہے ہمارا اپنا نفس کیوں نہ آ جائے، اگر اس کو ہی ہم نے معبود بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، جبکہ اصل معبود تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں، دیکھو سنو، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی، یہ ان چیزوں سے ایسے محبت کر رہے ہیں۔ حیرت ہے، حالانکہ اصل میں ایسی والی محبت تو اللہ سے کرنی تھی۔ اللہ خود بتا رہے ہیں، یہ ایک فلسفہ جو آئیڈیل کہلاتا ہے نا انگریزی میں، اور ایم آف لائف اس کو کہتے ہیں، اردو میں مقصد حیاتی بھی کہتے ہیں، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ باہر نکلیں، 100 لوگوں سے پوچھ لیں کہ بھائی تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہر بندہ اصل مقصد نہیں بتائے گا، باقی سب بتا دے گا۔ نوجوانوں سے پوچھ لیں، ان کے مقصد تو اللہ معاف کرے بس۔ ہم یونیورسٹی میں پوچھتے ہیں نا، ہم جو طلبہ طالبات سے پوچھتے ہیں اور وہ جو جواب دیتے ہیں نا، تو وہ مسلمانیت والے جواب نہیں ہیں۔ ایم آف لائف کیا ہے، ان کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا۔ ہر انسان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، ان کو خصوصاً آئیڈیل بناتے ہیں جو پکے جہنمی ہیں، وہ لوگ ان بیچاروں کے کیا ہیں؟ آئیڈیل ہیں۔ اس کے لیے زندگی گزارتے ہیں، مرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں اس کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے مولوی صاحب سب کچھ کر سکتا ہوں، میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب اسی کے لیے، ایک مخلوق کی خاطر، اللہ کے علاوہ کے لیے سب ہے۔ تو بھائی ہمارے نوجوان دیکھیں نا کہاں جا رہے ہیں، اس کا کس سے سوال ہوگا؟ مجھ سے تو پوچھا جائے گا، اس کے بغیر میں زندہ ہی نہیں رہوں گا۔ حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تم یوں کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا مرنا، میرا تو سب کچھ جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ ہی کے لیے۔ ہم نے تو اپنے ہی بت تراش لیے، میں تراشد فکر ماں ہر دم خدا وندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ یہ فارسی کا ہے نا شعر، کہ ہماری فکر ہر دم ایک نیا خدا نیا بت تراش لیتی ہے، جو ہماری سوچیں ہیں فکریں ہیں، جب وہ ایک قید سے نکلتی ہے تو دوسری قید میں جا کے اٹک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے نکلتی ہے تیسری کی گرفتار ہو جاتی ہے، پھر چوتھی میں گرفتار ہو جاتی ہے، یہ تو رکتی نہیں ہے۔ یہ ہماری چونکہ تربیت غلط ہے، تو اللہ کو چھوڑ کے ہر جگہ۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوا کرتے ہیں نا، تو ان کو تو اللہ سے شدید ترین محبت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ان کو شدید محبت ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر سن لیں کہ بھائی ساری کہانیاں ہیں بابا جی، اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ اگر اللہ سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہے نا، یہی تو وحدانیت ہے، یہی تو توحید ہے، کہ ہماری ہر چیز سے بڑھ کر محبت اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ اسی کا سمجھا رہے ہیں، یہی گلہ چل رہا ہے۔ جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ میں نے پوچھا بابا یہ دنیا کیا ہوتی ہے،
بابا مسکائے اور بولے پتر جہاں اندھا اندھے کا مذاق اڑاوے وہی دنیا ہوا کرتی ہے. تو وہ اچھا وہ دنیا ہوتی ہے وہی دنیا ہے. کہنے لگے ہاں ایک کام کرو تمہیں مثال دیتا ہوں سمجھ آئے گی آسانی سے. تم نا دنیا کی سمجھ اصل تمہیں لگ جائے گی. پھر کہا کیا؟ کہا جہاں جیت تمہاری کنفرم ہو نا اٹل ہو پکی ہو کہ تم ادھر جیت جاؤ گے تو ادھر جان بوجھ کر ہار جاؤ. میں نے حیرانی سے پوچھا کہ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جدھر میری جیت ہو رہی ہو کنفرم ہو اٹل ہو میں ادھر ہار جاؤں؟ بابا بولے ہاں اس سے تمہارے اندر عشق کا ایک پودا اگ جائے گا. پھر اس کے سائے میں بیٹھ کر نا گنتی پڑھنا گنتی یاد کرنا. جب تم ساری گنتی یاد کر لو گے تو بابے کی باتوں کو تم خود ہی سمجھ جاؤ گے. بلکہ صرف باتوں کو نہیں سمجھ جاؤ گے بلکہ اس کائنات کی پوری حقیقت کو بھی سمجھ جاؤ گے. میں نے پوچھا بابا یہ عشق کی گنتی کیا ہوتی ہے؟ تو بابا بڑے مسکرائے اور کہا کہ بہت آسان ہے بیٹا، یہ تو 2 سے شروع ہوتی ہے اور 1 پہ ختم ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ بہت آسان ہے. 2 سے شروع ہوئی اور 1 پر ختم ہو گئی. الفاظوں کو یاد کریں آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب جو چیز بھی محبوب ہو گئی نا انسان کو اللہ سے زیادہ، وہ گویا اللہ سے زیادہ جب محبوب ہو گئی تو وہ معبود خود بخود بن گئی. اب چاہے وہ دولت ہے، اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تعیسہ عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى، کہ دینار اور درہم کے بندے، عمدہ ریشمی چادروں کے بندے، بہترین سیاہ اونی کپڑوں کے بندے تباہ ہو گئے. اگر انہیں دیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں نہ دیا جائے روک دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناخوش ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. یہی تو درہم اور دینار مال و دولت کے بندے ہوئے نا کہ یہ ہلاک ہو گئے. گویا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ نام تو عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے. دینار کا بندہ بن گیا، مال و دولت کا بندہ ہو گیا. اس کے لیے اس کے پاس پوری زندگی کی فرصت ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کے لیے چند لمحوں کی فرصت نہیں ہے اور نہ سننے کو تیار ہے. تو محبت کہاں سے آوے؟ جس کی بول بولے ہیں، جس کی منڈیوں میں بار بار کے پھیرے ہیں، آنے جانے ہیں، تو وہی کی محبت بھی دل کے اندر جاگی ہے. اور جس کے پاس آنا جانا کچھ دیر کے لیے، وہ بھی دل پہ پتھر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی نماز چونکہ فرض ہے مولوی صاحب تو ہم نے وہ ادا بھی کرنی ہے. جیسے آپ غور کریں ہندوؤں کے لکشمی ہے، دیوی کی مورتی بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا کہ بھائی لکشمی ہے، دیوی ہے، مہربانی ہو جاوے گی تو دولت آ جاوے گی گھر میں، اس کو پوجیں گے تو. اور ہم نے کیا کہا بھائی ہٹاؤ ان کو درمیان سے، ان تمام لنکس کو درمیان سے ہٹاؤ، ہم تو ڈائریکٹ ہی دولت کو پوجیں گے. ہم ہندوؤں سے آگے بڑھ گئے اس معاملے کے اندر، مسلمان پیچھے نہیں ہے. ڈالر کو ہم ڈائریکٹ پوجیں گے، ترک وطن کو ہم برداشت کریں گے، والدین کو چھوڑ دو بھلے مرتے مرے. ہمارے خود وہاں قریب نوجوان، ان کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے نوٹ چھاپنے، ادھر اس کا باپ وہ گر گیا فجر میں، یہ نماز سے پہلے رمضان میں. ہم نے جا کے اس کو اٹھایا، کوئی ہے ہی نہیں اس کو اٹھانے والا بیچارے، میں نے خود اٹھایا اس کو جا کے. میرا باپ تو نہیں ہے سگا، جس کا ہے وہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے نوٹ چھاپ رہا ہے. ابھی تمہارے والد کو ضرورت ہے، مر رہے ہو، گر رہے بار بار، بے ہوش ہو رہے، اس کی حالت دیکھو کیا اس کی حالت ہوگی. اور چونکہ مال دولت اصل ہے نا تو ماں باپ اصل نہیں ہے. مننے تو بھائی مرتا ہے تو بڈھا کل مرتا آج مرے. بعض لوگ تو دعائیں کرواتے ہیں، مولوی صاحب آپ دعا کریں اللہ میرے باپ پر رحم کرے. بھائی رحم کرے مطلب کیا؟ مطلب ہماری جان چھوٹے، جلدی مرے، قبر میں جائے، جائیداد ہمیں حصے ملے. بیٹھا ہوا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ یہ لوگ دیکھ لیتے، یہ لوگ جو اس شرک میں مبتلا ہیں نا، اللہ کو چھوڑ کر اور مال و دولت اور ان چیزوں کے محبتیں ان کے دلوں میں بیٹھ گئیں کہ یہ عذاب میں جب ہوں گے نا تو جان لیں گے، تب تو تمام طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ان کو نظر آ رہا ہوگا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت کا کیا فائدہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اصل تو ہے نا مولوی ابھی سمجھا رہا ہے، آج سمجھا رہا ہے، اور آج اگر بات نہیں سمجھ آ رہی اور اس عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی تک الحمدللہ نہیں آیا، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اس میں اور ہم میں بڑا فاصلہ ہے انشاءاللہ، تو پہلے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ ابھی آنکھ چونکہ کھلی ہوئی ہے، لیکن حقیقت کی آنکھ جو ہے کھلنے والی ہے، اور بے شک اللہ کا عذاب جو ہے یہ بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اللہ فرماتے ہیں اب انسانی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لیڈر قسم کے ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے نا لوگوں کو لگا لیتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو دینی ہو، جیسے کوئی باس ہو کسی کا کہ بھائی میں امیر ہوں، میں پیسے والا ہوں، اب اپنے پیچھے لگا لیا تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور قیامت کے روز وہ تبرہ کریں گے، یعنی کہ کیا کہیں گے کہ بھائی ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، تم نے ہمیں اپنے پیچھے خود لگایا تھا، ہم تمہاری باتیں مانتے تھے، تم نے ہمیں یہ پٹی پڑھائی تھی، تو وہ کہیں گے کہ اللہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم ان کو نہیں جانتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان کو کوئی اپنے پیچھے نہیں چلایا تھا، یہ ایویں ہمارے اوپر جو ہے نا الزام لگا رہے ہیں۔ تو اس روز جو ہے نا، جس روز جن لوگوں کا اتباع کیا گیا تھا دنیا میں، وہ بری الذمہ ہونے کا کہہ دیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم بالکل اس سے قطع تعلق، ہم نے اس کو نہیں بولا تھا ہمارے پیچھے چلو۔ جو یہاں پہ مراد ہیں وہ لوگ جو غلط عقائد پر تھے۔ ہمارے بھی معاشرے کے اندر ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جی، مختلف پیروں کے ناموں سے الگ الگ مشہور ہیں اور بابوں کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مختلف جو ہے نا، اور ان کے اندر اسلام شریعت کی ایک بھی بات نہیں ہے، اکثر تو ان میں نماز ہی نہیں پڑھتے، اور اکثر کو کلمہ ہی پڑھنا نہیں آتا، وہ جہالت کے سمندروں کے اندر ہے۔ تو یہی فرمائے وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو نگاہوں کے سامنے، اور تمام رشتے اس دن کیا ہو جائیں گے؟ منقطع ہو جائیں گے، یعنی کہ الگ کر دیے جائیں گے۔ اما پارے کے اندر بھی ہے نا سورت میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ اللہ فرماتے ہیں نا اس دن کیا ہوگا؟ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے بھی، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، اولادوں سے بھی، سب سے بھاگ رہا ہوگا، کسی کے کوئی بھی کام نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ سارے تعلقات صرف کہاں تک کے ہیں؟ دنیا تک۔ جیسے ہی موت آ گئی یہ تعلق ختم۔ اب اس دن اس کو یاد آئے گا، حافظ قرآن یاد آئے گا، جب یہ بھاگیں گے نا سارے، پھر اس کو مولوی یاد آئے گا کہ کاش وہ مجھے بچا لے، کیونکہ اس کے پاس ویزے ہوں گے نا چند، جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو وہ بچا بھی سکیں گے۔ حافظ قرآن 10 لوگوں کو، اور عالم جو ہوگا وہ 100 لوگوں کو، اس دن قیمت پتہ چلے گی۔ پھر جن کو ہم دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے، کوئی مرتبہ ہی نہیں، کوئی اوقات ہی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہے دنیا کی، تو اس دن اندازہ ہو جائے گا۔ سارے رشتے صرف یہیں تک کے، جیسے ہی مر جاتا ہے انسان، اس کو کوئی یہ تھوڑی کہتا ہے ہمارے ابا ہے، کہتے ہیں میت کدھر، میت کہاں پہنچا، میت لے کے چلیں، اب یاد آ جائیں گے۔ فرمایا وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اللہ فرماتے اور کہیں گے ان پیروکار سے کہ کاش اگر ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے نا، ایک دفعہ اور موقع مل جائے، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی براءت کریں گے، ایسے ہی براءت بری ذمہ ہونے کا اظہار کریں گے،
دنیا میں پھر ہم ان کی نہیں سنیں گے، جیسے یہ ہم سے یہاں پر برات کر رہے ہیں، بالکل بری الذمہ ہو رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال تو حسرتیں بھر جائیں گی ان کی، کہ کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش ہم نے سمجھا ہوتا ان کو، ٹھیک ہے، جن کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا، حاکم اور ہادی اور رہنما سمجھا۔ وما هم بخارجین من النار، لیکن اب آج وہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، آج یہ آگ سے نہیں نکل سکتے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو زمین میں جو کچھ بھی حلال اور پاکیزہ ہے نا، صاف ستھری چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی ہرگز مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اس کی مکمل تفصیل تو سورہ نام میں انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن یہ بات سمجھنا یہاں ضروری ہے کہ عربوں کے ہاں ایک رواج تھا، بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ لات منات عزا بڑے بڑے ان کے بت تھے، یہ ان کے نام پر ہے فلانا بیل، اب اس بیل کو جی کوئی چھیڑے گا نہیں، کوئی اس کو تنگ نہیں کرے گا، وہ بیل کچھ بھی کرتا رہے، نہ اس کو ذبح کیا جائے گا، نہ اسے کھا سکتے ہیں، اب وہ کیا ہو گیا ان کے اوپر حرام ہو گیا۔ عربوں کے اندر یہ اثرات موجود تھے، ان کے آباء و اجداد سے چلے آ رہے تھے، ان کے اندر باقی تھے، جیسے آج تک ہمارے ہاں آپ خود دیکھ لیں ہندوانہ رواج ہمارے شادی بیاہوں کے اندر واضح طور پہ نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے یہودیانہ اثرات ہمارے لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر واضح نظر آتے ہیں، موجود ہیں۔ غلط رسمیں جو ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ان رسموں سے منہ نہیں موڑا جاتا، نہیں بچنے کی کوشش کی جاتی۔ کہتے تھے کہ بھئی یہ اونٹ ہے اور اس نے جو ہے نا اتنی اونٹنیوں کے ساتھ جو ہے جفتی کر لیے، اب لہذا یہ جی فارغ ہو گیا ہے، اس کو آزاد چھوڑ دو اور اس کو کوئی نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کا وہ وقت پورا ہو گیا، اب اس کو آزاد چھوڑ دو، یہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب حلال ہے۔ ایسا وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے خصوصاً کیا کرتے تھے، حرام کر لیا کرتے تھے حلال چیزوں کو بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس کا کہ تم کہو اللہ کی طرف نسبت کر کے جو تم جانتے نہیں ہو، کہ اللہ نے حرام کیا تو کوئی دلیل اس کی لے کر آ جاؤ، کتاب سے میں کہیں پہ دکھا دو، ایسی بات اگر ہو کہ اگر اللہ نے اس کو حرام کیا تو اس کی کوئی نشانی تو آپ کو بتانی پڑے گی نا، یہ تو سمجھانا پڑے گا نا کہ کہاں سے آپ نے ثابت کر دیا۔ اب ان آیات میں اصل میں نا دو باتیں جو سمجھنے کی، پہلی بات یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں سے پرہیز مت کرو، چونکہ رہبانیت میں کیا ہوتا تھا، حلال اور پاکیزہ چیزوں سے بچنے کو بھی نا کمال سمجھتے تھے، یہ رہبانیت کا معاملہ ہے۔ چونکہ رہبانیت میں ایسا کرتے تھے لوگ کہ بھائی کمال یہ ہے کہ جو حلال چیزیں بھی ہیں نا اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ تبھی بہت سے لوگ اپنے خیال میں رب کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، شہروں سے قطع تعلق ہو کر اور پہاڑوں میں، غاروں میں اور جنگلات میں اور صحراؤں میں اور ایسے اکیلی جگہ میں چلے جاتے تھے رہبانیت سمجھ کے کہ بس اب ہم وہیں جا کر جو ہے نا اللہ کو، رب کو اپنے نا خوش کر لیں گے۔ جنگلوں میں، صحراؤں میں نکل گئے، انسانیت مخلوق خدا کو چھوڑ دے، شادی نہیں کرتے تھے ساری عمر، اور اگر کوئی شادی کرتا تھا تو وہ حقوق ادا نہیں کرتا تھا، بچے ہیں، بیوی ہیں، کوئی حق نہیں ادا کر رہا، اچھی غذائیں، لباس اوڑھنا وغیرہ یہ نہیں کرتے تھے، ہونے کے باوجود نہیں کرتے تھے، بھلے مال ہو لیکن ہم اچھا نہیں کھائیں گے، اچھی غذا استعمال نہیں کریں گے، اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے، اپنے آپ کو زیادہ تکلیف اور مشقت کے اندر ڈال کے رکھیں گے۔ بعض لوگ بدن پہ کپڑے ہی نہیں پہنتے تھے، برہنہ ننگے پھرتے تھے، کوئی گندا پھرتا ہے، کوئی کہتا ہے جی الٹا لٹک جاؤ، وہ الٹے لٹک جاتے، کوئی کہتا ہے جی ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے کئی دنوں تک۔ یہ کیوں کرتے تھے وہ، کہ بھئی اپنے رب کو نہ راضی کرنے، بھوکا رہتے تھے کئی
دنوں تک، اور سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے اللہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن والے نے آ کر کیا سمجھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتلایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ سب چیزیں اسلام کا طور طریقہ نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، ارے لوگو تم پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ جو اللہ نے حلال کی ہیں۔ اور یہاں پہ نقطہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، دیکھیں وہی ناس کا لفظ استعمال کیا، تمام کافر بھی اس میں داخل ہو گئے، یعنی دنیا میں کافر بھی جتنے موجود ہیں وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی لیے تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی نا، تو وہاں پہ یہ بات ذکر ہوئی تھی، ہم نے بتلایا تھا۔ انہوں نے کیا فرمائی؟ دعا کیا کری اللہ سے کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، کہ رزق عطا فرما یا اللہ ان کو جو اس میں سے اللہ یا اللہ تجھ پر ایمان لانے والے، صرف انہی کو روزی روٹی دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ نہیں نہیں ابراہیم، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، دنیا میں کافروں کو بھی میں رزق دوں گا، آپ تو دعا کر رہے ہیں صرف کلمہ پڑھنے والے اور مسلمانوں کو ہی روزی روٹی دیں، کافروں کو نہ دیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں تو میں سب کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، ہاں جہاں تک امامت کا منصب کا تعلق ہے نا، تو وہ ٹھیک ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہی خاص ہے، انہی کے سر پہ یہ تاج ہے، اگر انہوں نے خود اتار کے پھینکا ہے وہ ان کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے تو ہمیں، ہمارے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج، نبیوں کا تاج، سرداری کا تاج اور امامت کا تاج عطا فرمایا، پہنایا اللہ نے، اور ہم ان کی امت کو اللہ نے ان کی پیروی کا تاج پہنایا قیامت تک کے لیے، لیکن ہم نے اتار کے پھینک دیا۔ لیکن دنیا میں رزق کے لیے سب کو میں عطا کروں گا، ناس میں سب آ گئے، اور اللہ نے پورے قرآن میں صرف کہیں پر بھی جو ہے نا اللہ نے یہ کافروں کو کافر نہیں فرمایا، پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں، مطالعہ ہے، جہاں ایک جگہ صرف اللہ نے فرمایا، اور وہاں بھی کیا فرمایا؟ وہاں بھی آخرت کے حوالے سے صرف اللہ نے ذکر فرمایا کہ آخرت کے حوالے کے اعتبار سے ان کو کافر ذکر کیا، چونکہ آخرت کے اعتبار سے تو یہ بات کنفرم ہو گئی نا کہ یہ مرنے کے بعد ہی ہے۔ جب کافر کفر پہ مر گیا پھر تو اس سے کہہ سکتے ہیں نا، جب کفر پہ چلا گیا اب تو وہ لعنتی ہو گیا بیچارہ، کفر پہ جو مر گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج معذرت عذر پیش مت کرو، یعنی کہ وہ قیامت کے روز۔ جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے نا تو اللہ نے کافر کہہ کر نہیں پکارا، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے پاکیزہ بنائی ہیں کھاؤ بھائی ان میں سے۔ اور فقہا فرماتے ہیں، جو علم والے لوگ ہیں فرماتے ہیں کہ اشیاء میں تمام چیزوں کے اندر جو اصل بات ہے وہ اباحت کی ہے، یعنی کہ حلت اس کے اندر پہلے سے آٹومیٹیکلی موجود ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس کے اندر قدرتی اعتبار سے کیا ہے؟ حلت موجود ہے، یعنی کہ وہ حلال ہے، اباحت موجود ہے۔ آپ جیسے دیکھ لیں انگور کو، انگور حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ سیب حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ اسی طرح بے تحاشا چیزیں حلال ہیں، لیکن ان سے انسان حرام بناتا ہے۔ انگور کے شیرے کو ایسے انداز سے نکالتا ہے، پکاتا ہے، تیار کرتا ہے کہ وہ نشہ دینے لگتی ہے تو حرام بن جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں میں انسان کرتا ہے، حرام بناتا ہے اسپیشلی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں حرام خوری کا جو تاج ہے اور تمغہ ہے وہ ہم مسلمانوں کے پاس ہے، الحمدللہ، ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کبھی آپ یہ کہتے ہوئے کسی کو سنے یار فلانا ہندو ہے بڑا حرام خور آدمی ہے، فلانا انگریز ہے بڑا حرام خور آدمی ہے، کوئی نہیں کہے گا؟ کہتے کبھی آپ نے سنا ہے؟ کیونکہ بھائی اس کو یہ تمغہ نہیں مل سکتا، وہ کچھ بھی کر لے۔ تو یہ حرام خوری کا جو لیبل ہے نا یہ ہمارے مسلمانوں کے پاس ہے ماشاء۔ تو حلت ہے ہر چیز کے اندر، یہاں تو انہوں نے کیسی
اب میں ایک عجیب بات بتاؤں کہ پچھلی قوموں نے نا زمانے جاہلیت کے اندر بھی، آپ غور کریں، حلال چیزوں کو حرام بنایا ہے، اور ہمارے لوگوں نے حرام کو بھی حلال بنایا ہے اپنے مفاد کے لیے اور مقصد کے لیے. اور یہ بات آگے آ رہی ہے، وہاں میں اس کو نا پورا ذکر کرتا ہوں. یہ حیرت انگیز نقطہ ہے، عجیب پوائنٹ ہے. تو جو چیزیں اللہ نے پاکیزہ بنائی کھانے پینے کے لیے، فقہا فرماتے ہیں کہ بھائی اشیاء میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، یعنی کہ وہ حلال ہے. اور حرمت کے لیے تو کسی دلیل کا موجود ہونا ضروری ہے کہ بھائی یہ چیز حرام کیوں ہے، یہ بتائیں پہلے. تو حرام ہونے کے لیے کوئی دلیل نکالنی پڑتی ہے. اکثر چیزیں کائنات میں کیا ہیں؟ حلال ہیں. 90% سے زیادہ چیزیں حلال ہیں، اور بلکہ 90 سے زیادہ 5% بھی ایسی ہیں کہ وہ حلال ہیں، انسان ان کو بعد میں حرام بناتا ہے. جیسے آپ دودھ کو دیکھ لیں، دودھ استعمال کرنا بھینس کا، گائے کا، بکری کا حلال ہے نا، حلال ہے. چاہے ہرنی کا ہو، بھیڑ ہوتی ہے مؤنث، اس کا ہو، حلال ہے. لیکن اگر کسی کی گائے چرا لی آپ نے تو دودھ تو حلال ہے نا تب بھی، لیکن پاکیزہ نہیں ہے. یہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ حلال اور پاکیزہ، یہ دو باتیں اللہ نے الگ الگ کہی ہیں. حلال بھی ہو، طیب پاکیزہ بھی ہو. اب کسی کی بھینس چرائی ہے، گاؤں دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے، بھینس چرا لیتے ہیں، دودھ والی، وہ بھی جو اچھا دودھ دیتی ہوتی ہے نا. جو کم دودھ دے گی نا وہ نہیں چرائیں گے، جو زیادہ دیتی ہوگی نا وہ، کہ بھائی یہ، اور چوری ہونے کے بعد بھی یہ دے گی ان کے خیال کے مطابق کہ اس میں برکت باقی رہے گی چوری ہو جانے کے بعد بھی. اور وہ جب دودھ دے رہی ہے، چوری کی بھینس ہے، تو اب دودھ تو حرام نہیں ہے، بذات خود دودھ تو حلال ہے پینا، لیکن چونکہ چوری کی بھینس کا ہے تو اب طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں رہا، غیر پاکیزہ ہو گیا. اب اس میں کوئی برکت نہیں، الٹا پکڑ ہوگی، خطرناک. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی سے اچھی چیز بھی ہو کھاؤ، اور شکر آپ نے بھی کھائی اپنی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچھی سے اچھی خوراک آ گئی، آپ نے نوش فرمائی، منع نہیں کیا، آپ نے الٹا شکر ادا کیا. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ چیزیں آپ کو میسر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے ڈر سے یا خوف سے اور تقوی کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے کہہ دیا ہو کہ بھائی یہ غلط ہے، میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا، میں اتنا اچھا لباس نہیں پہنتا. آپ نے کبھی منع نہیں کرا. تو یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ ہمارے دین میں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا اوڑھنا، اچھا لباس استعمال کرنا، اچھا گھومنا پھرنا، یہ کوئی منع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے اسراف کرنے سے منع کیا کہ دیکھو ضائع نہیں کرو. 10 لوگ ہیں تو کھانا 50 لوگوں کا تیار کر لیا، اب 10 لوگوں نے کھایا، دسترخوان پہ ضائع کر دیا سارا کھانا اور تھیلیوں میں بھر بھر کے کچرے میں پھینک دیا. یہ گناہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراف. ایک بندہ ہے اور اس نے جو ہے نا ایک ساتھ اپنے جو ہے نا 20 جوڑے بنا لیے، ابھی 2 4 5 استعمال کر رہا ہے، باقی ایسے ہی پڑے میں چوہے نہیں کاٹ لیے سارے، تو یہ اسراف ہوا، خراب کر دیے، خراب ہو گئے نئے جوڑے. اتنا زیادہ اپنی ضرورت سے چیز کا لے لینا، حاصل کر لینا، بنا لینا، یہ بھی غلط ہے، اسراف کے اندر شامل ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے اسراف سے منع فرمایا، اسراف نہ کیا جائے. اور اسی طرح جو ہے دسترخوان پہ ضائع کر دیتے ہیں کھانا پھینک کر، بلکہ آپ نے تو اس کو سمیٹوایا، فرمائے کہ اس کو چونٹیوں کی غذا بناؤ، ہڈیوں کو جنات کی غذا بناؤ، سارا کچھ سکھایا اور سمجھایا، بتایا، اور اس کی جگہ تک پہنچاؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ بھائی ایک تو وجہ یہ نہ ہو، اور دوسری وجہ تکبر بھی نہ ہو. ایک تو اسراف نہ ہو، اور دوسرا تکبر کی وجہ سے بھی نہیں کہ ایسا لباس پہنا ہے اب اس سے تکبر کر رہے ہیں، اس کو لٹکاتے ہوئے لے کر چل رہے ہیں. اور ہمارے ہاں تو شادی بیاہوں میں آپ دیکھیں تو جو دلہن ہوتی ہے اس کا کپڑا وہ جی ادھر تک لٹکا ہوا ہے،
تکبر کی عالی مثال بیان کر کے اور سارے شریعت کے اصولوں کو پامال کر کے اور توڑ کے اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال کے، ایک جنازہ نہیں ہزاروں سنتوں کا ایک ساتھ ایک جگہ پہ جنازہ نکال دیتے ہیں اور سارے اصول شریعت اور اسلام کے توڑ تاڑ کے رکھ کر اور آخر میں دلہن کو قرآن کے سائے کے نیچے جی ہم نے رخصت کرنا، اللہ کی لعنت ہو رہی ہوتی ہے پھر اس وقت، یاد رکھیں، کیونکہ ابھی تازہ تازہ سارے احکامات آپ نے توڑے ہیں اور ساتھ ہی آپ قرآن کی بے حرمتی بھی کر رہے ہیں۔ بے وضو بندہ بھی قرآن پکڑا ہوا ہے اور اس خاتون کے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے جس نے ابھی ڈانس بھی کیا ہے، رقص بھی کیا ہے، گانوں پر ناچی بھی ہے، ڈھول کی دھمک بھی سنی ہے، اس نے مزے اپنے طور پہ لیتی رہی ہے، غیر مردوں نے اسے چھوا بھی ہے، اس کی تصویریں بھی نکالی ہیں، اس کی ویڈیو کشی بھی کری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کرا ہے، اور اب وہ محترمہ قرآن کے سائے میں جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی گویا ملکہ ہیں، رانی ہیں، وہ تو قرآن کے سائے میں نہیں گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی چہیتی ام کلثوم، رقیہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہن، ان میں سے کوئی گئی قرآن کے نیچے؟ اگر حق ہوتا تو ان کا تھا کہ جن کو قرآن نے خود ذکر کیا، قرآن جن کے عزت مآب میں اور فضائل میں بول پڑا، اور تھوڑا نہیں بولا زیادہ بولا، حضرت عائشہ کی شان جس نے بیان کری قرآن نے، اصل اہل قرآن تو یہ تھیں، ان کو قرآن کے سائے میں اگر لے جایا جاتا تو حق یہی تھا، لیکن یہ تو نہیں گئی۔ ہماری بیویاں بڑی اونچی ہیں، ان سے بڑی آگے بڑھ گئیں کہ ان کو سارے ابھی اس نے سنتیں اجاڑی ہیں، اکھاڑی ہیں، ساری توڑی ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ توڑی ہیں، وہ سب نے مل کے توڑی ہیں۔ تو اب یہ ایک زندگی کے اہم موڑ کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ اللہ کی لعنت سے شروع ہو رہی ہے۔ رات سے یہیں سے لعنت شروع ہو گئی، اب گاڑی میں بیٹھ کے گھر جا رہی ہے، لانتے ہی لانتے ہو، قرآن خود لعنت کر رہا ہے کہ اللہ تیرا ستیہ ناش کر دے، اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے، اللہ تیرا گھر اجاڑ دے، اللہ تیرا گھر توڑ دے، لعنتیں کر رہا ہے قرآن۔ اب جب چند دنوں بعد گھر اجڑ گیا، ٹوٹ گیا جی، بس حالانکہ صبح کیا بات کرتے ہیں جی، ماشاءاللہ رات کا پروگرام بڑا ٹائٹ رہا، بڑا برکت والا، اللہ نے بڑی کرم کر دیا ماشاءاللہ، خوب ڈانس ہوا ہے رات میں، خوب ناچ گانے ہوئے، میوزک چلا ہے، گانے بجے، ویڈیو، مرد عورت مخلوط، اور ایک تماشا ہوا ہے، اور صبح کیا کہہ رہے ہیں بڑے جی الحمدللہ رات کا پروگرام بڑا اچھا ہو گیا، اور چند دنوں میں جب رشتہ ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، او جی یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہی ہوا جو آپ نے کیا تھا اس رات کو، یہ اسی کا رزلٹ آ گیا چند دنوں میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے تھوڑی ہوا ہے، پھر کون سی وجہ آپ بتا دیں؟ اگر اس سے بھی کوئی بڑی اچھی وجہ ہے جتنا میں نے ابھی بتایا، اس سے بھی بڑی اور اچھی وجہ ہے تو وہ آپ بتا دیں، شاید وہ اس سے واقعی بڑی بات ہو جو آپ نے وہ بھی کیا ہو، ہمیں نہ پتہ ہو۔ تو کسب حلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دیگر فرائض کے بعد بھی ایک فرض اہم، یعنی کہ نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، فرائض تمام ادا کرنے کے بعد کسب حلال، کسب معاش، حلال کمانا یہ بھی فرض ہے، لیکن ہمارا بندہ کیا بولتا ہے؟ سب سے پہلے رزق حلال کمانا فرض ہے، نماز چھوڑو، روزہ چھوڑو، زکوٰۃ چھوڑو، قرآن چھوڑو، سب کچھ چھوڑ دو، لیکن کمانا فرض ہے۔ حالانکہ یہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ ساری عبادات پوری کرنا یہ پہلے فرض ہے، پھر کمانا اس کے بعد کا فرض ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے روزی کا ذریعہ بنایا ہے تو وہ تم اس کو لازم پکڑ لو، اس ذریعے کو چھوڑو نہیں۔ سورس آف انکم، جو تمہاری کمائی کا ذریعہ اللہ نے بنا دی چیز، تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بہت اہم بات ہے، اس کو غور سے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے
کسب معاش کا جو ذریعہ ہے نا، اس ذریعے کو آپ کبھی چھوڑیں نہیں. جو وسیلہ رزق اللہ نے بنایا اس کو نہ چھوڑیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا بھلا وسیلہ رزق بنا ہوا ہوتا ہے اور لات مار کے بھاگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں جی اللہ تو بڑے در کھولنے والے ہیں، ایک در بند ہوگا 10 کھل جائیں گے. بھائی تیری لات مار کے جانے پہ تھوڑی کھلیں گے. یہ الگ لاجک اپنی طرف سے غلط بنائی ہے لوگوں نے. اچھا بھلا سسٹم چل رہا ہے، اللہ نے ایک روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، وسیلہ رزق لگائے ہوا ہے، اور بلا وجہ اس کو لات مار کے چلا گیا. جی اللہ 10 در کھول دیں گے. ایسے کے لیے تھوڑی کھولیں گے، اس کے لیے کھولیں گے جو کام بھی صحیح کر رہا تھا، اچھا کر رہا تھا، پھر اس کو غلط طریقے سے نکال دیا گیا، اس کے لیے پہلے اللہ کھول دیں گے. یہ فرق ہے نا. تو وسیلہ رزق کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بعض لوگ میں نے خود دیکھا، اچھے بھلے چلتے چلاتے کاروبار ایک دم سوئچ کر جاتے، ختم کر دیتے کاروبار، دوسرا کھول لیا. جی کل تو آپ سموسے پکوڑے بیچ رہے تھے، آج آپ موبائل شاپ کھول لی. بس جی وہ چل تو بہت اچھا ٹائٹ رہا تھا، لیکن ہم نے بولا تھوڑا مزہ الگ کریں. تیل اور یہ سب کرتے کرتے اب ہم نے بولا ہاتھ پاؤں صاف رکھیں اور ذرا موبائل بھی تو سیکھیں. اچھے بھلے چلتے ہوئے کاروبار. بلکہ ایک آدمی کا تو میں نے دیکھا کہ وہ سال میں 8 سے 10 کاروبار بدلے اس نے، اور کئی سالوں سے وہ یہی کر رہے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ جو کاروبار کھولتا ہے وہ اللہ چلا دیتے ہیں. یہ عجیب حیرت کی بات ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ کوئی خاص کسی کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے. کہ مجھے یاد ہے انہوں نے بچپن سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں 20-50 کاروبار وہ بدل چکے ہیں، اور جو کاروبار شروع کرتے ہیں وہ چلتا ہے ماشاءاللہ. دوسرے آس پاس کے وہ کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ان کا چل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے. بعض لوگ نوکری اچھی جگہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر سرکار جو ہے وہ اعلان کر دیتی ہے جی ہم 50 لاکھ روپے جو ہے نا قرض دے رہے ہیں، لیں اور اپنا کاروبار شروع. حالانکہ کاروبار کرنا ہی نہیں آتا ہوتا، ٹکا نہیں پتا ہوتا. اچھی بھلی نوکری 3-4 لاکھ کی چھوڑ کے اور وہ قرض لینے گئے اور وہ قرض سے بھی گئے. یہ کاروبار میں شروع کر لیا، کاروبار سے ہی گئے، الٹا 50 لاکھ کے مقروض ہو گئے. اب رو رہے ہیں جی یہ کیا ہو گیا، ہم نے اپنی اتنی اچھی زبردست نوکری کیوں چھوڑ دی. تو اسلام نے جتنی ترغیب دی ہے نا بھائی حلال کمانے کی، کسب معاش حلال کی، اتنی ترغیب تو شاید ہی کسی اور مذہب نے دی ہوگی. لوگ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اسلام میں داخل ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا، اور جی اسلام تو کوئی یہ ترغیب ہی نہیں دیتا ہے، سمجھاتا ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بھکاری بھی آپ کو مسلمانوں میں ہی ملیں گے. سب سے زیادہ ترغیب اسلام نے دی ہے کسب حلال، اور سب سے بڑے بڑے ایک سے ایک عمدہ بھکاری بھی الحمدللہ ہمارے پاس. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، آپ لوگ سمجھدار ہیں. کوئی پروفیشنل طریقے سے ڈیجیٹل انداز میں کشکول کے ساتھ بھیک مانگ رہے پوری دنیا سے، کوئی واقعی روڈوں اور چوراہوں پر، اور مانگنے کے ہر ایک کے اسٹائل اور انداز الحمدللہ ایک دوسرے سے وکھرے اور نخرے ہیں. ایک سے ایک بیکاری ہمارے پاس. اس میں بھی ہم نے بڑا ریکارڈ بنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ترغیب دے رہے ہیں حلال کماؤ، حلال کھاؤ، محنت مزدوری کرو، حتیٰ کہ تمہارے ہاتھوں میں گٹے پڑ جائیں اور یہ گٹوں پر قیامت کے روز جہنم کی آگ اللہ حرام کر دیں گے. یہ جو مزدور کے ہاتھ میں نشان پڑ جاتے ہیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جو نشان پڑ گئے نا اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیں گے. یہ معمولی چیز تھوڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دیکھیں ترغیب دے رہے ہیں. بیکار بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو تو گھر سے نکل ہی نہیں رہا. حالانکہ بعض لوگ ہیں ایسے ایسے آئیڈیاز دے رہے ہیں، میں تو حیران رہ گیا. ابھی ایک بندے کا، اس نے واشنگ مشین نہیں خریدی، ڈبہ پیک، کہہ رہا ہے اس سے کاروبار کریں. 40,000 کی ڈبہ پیک آٹومیٹک واشنگ مشین، اس سے وہ ایپل جوس بنا رہے ہیں اور 60 روپے فی بوتل ہر دکان پہ جا کے رکھوا رہے. کہہ رہے کہ آپ 60 روپے کی بیچیں، اس میں میرا پروفٹ جو ہے نا وہ 18-20 روپے ہے، آپ اپنا مرضی جتنا رکھ لیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ 500 ملی میٹر ML کی جو آپ بھی جا کے ایپل جوس کی وہ خریدیں نا بوتل، تو 200-250 روپے سے کم کی نہیں ہے. اور وہ اگر دکاندار 100 روپے کی بھی بیچے، 40 روپے اس کا بھی نفع ہے.
کہہ رہے یہ آپ شروع کر لیں تو تھوڑے وقت میں آپ اپنا گودام کھول کے بیٹھ جائیں گے، ہو سکتا ہے فیکٹری بھی لگا لیں، کتنا نفع ہے۔ ہمارے نوجوان گھر بیٹھے ہوئے موبائلوں میں لگے ہوئے ٹریڈنگ کر رہے ہیں، بٹ کوائن میں انویسٹ کر رہے ہیں، جو تھوڑا سا پیسہ کمایا بھی ہے وہ حرام میں لگا رہے ہیں، جس سے وہ پیسہ بھی گیا۔ پہلے وہ تھوڑا دیتے ہیں، آپ نے 10,000 لگائے 50,000 کمائے، 50 لگائے لاکھ کمائے، لاکھ لگائے 2 لاکھ کمائے، 2 لاکھ کمائے 5 لاکھ، 5 لاکھ لگائے 15 لاکھ کا نقصان، چلو بھئی اب بیٹھ جاؤ۔ یہی ہے لاجک، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہم سارے تجربے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے نقصان نہیں کیا، لیکن یہ سب دیکھ لیا۔ جب اس کو روپیہ ہی نہیں مان رہی، تو جب روپیہ ہی نہیں مان رہی تو وہ حلال ہی نہیں ہے، وہ حرام ہو گیا۔ مولویوں کو تو آپ بعد میں رکھتے ہیں نا، مولویوں کو تو چھوڑ دیں، میں تو مولویوں کی بات ہی نہیں کہا، مولویوں کے فتوے کے مطابق تو پہلے ہی حرام ہے نا، لیکن آپ کے قانون کے مطابق، لیکن ہر نوجوان دوسرا اس میں لگا ہوا ہے۔ اب ہمارے ادھر ایک دودھ والا نوجوان لڑکا اچھا کماتا ہے، روز کا 15-20 ہزار نفع کماتا ہے، وہ ٹریڈنگ میں لگا، بیوقوف، حرام میں پیسہ انویسٹ۔ وہ تو مجھے نظر آ گیا، تو میں سمجھتا تھا میں اس کو تھوڑا سمجھاؤں گا مان جائے گا، تو میں نے سمجھا دیا، اس کو سمجھ آ گئی، کہہ رہا اچھا یہ حرام ہے؟ میں نے کہا تو اور کیا، بیٹھے بیٹھے پیسہ ایسے آتا ہے، لاکھوں روپیہ، وہ بھی ایک نے لگایا ابھی 10,000 لگائے 1.5 لاکھ نفع لے لی۔ میں نے بولا اب نہیں لگانا، اس نے لگایا سارا گیا، وہ جو اپنا تھا وہ بھی گیا، جو ملا تھا اس سے بھی۔ تو اصل یہ تھوڑی کم ہو، تو بیوقوف ہے، انگریز پیچھے ساری چالیں چل رہا ہے، یہ یہودیوں کا نظام ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں اپنا نظام شروع کریں، بہرحال بات کہیں اور نکل گئی، تو بیکار مت بیٹھو، نبی علیہ السلام فرماتے بیکاری مت بن جاؤ، پوری قوم بیکاری بن گئی، ایک سے ایک کشکول ایڈوانس بیکاری چل رہے ہیں، کوئی گلی کوچے میں بیکاری بنا ہے، سب نے کشکول اٹھا لیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں چین میں جب زلزلہ آیا نا، تو پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے پیشکش کی کہ ہم آپ کا شہروں کو تیار کر کے ایڈوانس طریقے سے دے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کرا، اس بات کو نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، اپنی عوام کو ترغیب دی، ان کو سمجھایا، ایک ایک اینٹ لگا کے انہوں نے اپنے شہروں کو خود دوبارہ تعمیر نو کر لی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بالا کوٹ ادھر ادھر زلزلہ آ جائے، او جی اللہ کی رحمت آ گئی جی، اللہ کی، یہ اب جنگ چھڑی جی رحمت آ گئی ماشاءاللہ جی، اور 2-4 ایسی اور ہو جائیں آس پاس تو اور رحمت آ جائے گی، اربوں کی رحمت آ گئی ان کے نام۔ ان سے بولو تو جی ہمارے خزانے تو خالی ہیں جی، حالانکہ اس سال میں پاکستان نے وہ کیا، اتنا کمایا جو 77 سال میں نہیں کمایا، لیکن ابھی بھی پوچھو گے نا، نہیں جی وہ تو خزانے بالکل خالی، بلکہ فرمائے جو رزق حلال کمائے وہ تو مستجیبات الدعوات بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایک صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں جب دعا مانگوں نا تو میری دعا قبول ہو جائے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا اس میں اعظم بتا دیں ہمیں، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ان صحابی کو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پوچھا یا رسول اللہ مجھے آپ وظیفہ بتا دیں، میری ساری دعائیں میں جو دعا مانگوں نا قبول ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد حلال روزی کھانا، حرام نہیں کھانا کبھی، تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک شخص پراگندہ بال ہوتا ہے اور اللہ سے ایسے گڑ گڑا کے مانگ رہا ہوتا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں اور ایسی اس کی طلب ہے، لیکن اس کی ایک بھی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا گوشت جو بنا حرام سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا خون، تیرا گوشت، تیرا جسم حرام کمائی سے نہ بنے، ایک بھی ذرہ نہ بنے، ورنہ یہی جہنم میں جانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ کیوں فرمایا؟ یہ ترغیب دی، کاش کہ اللہ ہمیں سمجھا دیں اور ہم سمجھ جائیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔